جاتا ہے، مطلب وہ انٹرپول کے ذریعے ریسٹ ہو سکتا ہے، اگر کسی جاب پہ ہے تو جاب سے ہاتھ دھو سکتا ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے اتنا، اور اسے کوئی گائیڈر نہیں ملتا کوئی پازیٹیو گائیڈ کرنے کا. اور جہاں تک آگئی اس میں ڈیورسز خلا کی ریشو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل. وہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے کہ کوئی انہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکے، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے، کاؤنسلنگ نہیں کرواتے، الٹا یہ اسٹیپ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. خلا کا جو میٹر ہے اس میں جب کسی وکیل کے پاس کوئی فیمیل آتی ہے تو لمبے چوڑے الزامات کیس کے اندر لکھنے شروع کر دیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، وکیل ہو یا جو بھی. خلا میں صرف عورت نفرت کی بیس پہ کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے نفرت ہوگی ہے، مزید اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، وہ خلا کی ڈگری دے سکتی ہے. لیکن کوئی بھی کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسبینڈ مارتا تھا، ہسبینڈ پیٹتا تھا، ہسبینڈ نشہ کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، میرے ساتھ ان نیچرل چیزیں کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ الٹا بندے کو ڈیفیم کیا جاتا ہے. اور انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر الٹا ڈیفیمیشن کا کیس ان کے اگینسٹ ہو سکتا ہے. وہ فیملی میٹر سمجھ کے تو وہ آگے پھر معاملہ نہیں ہوتا، خونی خدا ہی ہے. چاہے وہ آپ سمپل ایک لکھ دیں کہ میں نفرت ہے، یا تو آپ کوئی اور چیزیں کلیم کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو پھر الزامات بھی لگائیں. ادروائز وہ غلط قسم کے الزامات لگا کے تو وہ مطلب اگلے کی ایگو ہرٹ کر کے صرف خلا کے چکر میں، کیونکہ انہیں وہ گائیڈنس نہیں ملتی پراپر. ایک عورت صرف کورٹ میں یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے نفرت ہو چکی ہے، میں مزید اس کے ساتھ اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، اور مجھے خلا کی ڈگری دی جائے، اور کورٹ باؤنڈ ہے اسے خلا کی ڈگری دینے کی. صرف نفرت کافی ہے. جی جو بات آپ نے کی ہے کہ صرف سمپل نفرت ہوتی ہے، جی تو آپ کے پاس فیملی کیسز بہت زیادہ آتے ہیں جیسے ڈائیورس وغیرہ کے، تو آپ ان کو کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ دیکھیے، میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو میں پہلے سٹوری سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیس کرنا ضروری ہے یا کیس کے بنا ہی ان کی کاؤنسلنگ ضروری ہے اور کچھ سمجھا کے ان کا معاملہ سالو ہو سکتا ہے. تو میں پہلے تو وہ کوشش کرتا ہوں. جب اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر انہیں پھر بھی گائیڈ پراپر کر کے تو جو ان کی ڈیزائر ہو اس کے مطابق وہ چیزیں کرتا ہوں. لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کے الزامات یا وہ چیزیں ان سے اوائڈ کیا جائے، اور اپنی کلائنٹ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سمپل یہ لکھ دیں کہ یہ معاملات ہے، فلاں چیز کرنے سے وہ قاصر رہا ہے یا کچھ بھی، اور میرا اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے، ود ان گاڈ لمٹس میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو مجھے خلا کی ڈگری دی جائے تو خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے. پھر اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ خلا کی ڈگری لے لیتے ہیں لیکن انہیں ابھی یہی نہیں پتا کہ خلا کی ڈگری طلاق کا صرف ایک نوٹس ہے. خلا کی ڈگری کے بعد بھی صلح کی گنجائش رہتی ہے اس وقت تک جب تک آپ وہ خلا کی ڈگری ریلیٹڈ یونین کونسل میں، مصالحتی کونسل کے پاس جمع نہیں کروا دیتے، اور وہاں 3 ماہ کی پروسیڈنگ کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کی صلح کی گنجائش رہتی ہے. تو عام لوگوں کو یہی ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جی وہ 2 سال پہلے خلا لی تھی تو اب آگے شادی کرنے لگے ہیں یا کچھ سلسلہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی ڈیورس نہیں ہوئی آپ کی. وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم وکیل حضرات بھی بس اپنی فیس کے چکر میں رہتے ہیں، جی خلا کی ڈگری لے دی بس اٹس اوکے، اسے اگلا سٹیپ یا اگلی چیزیں وہ نہ کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں سمجھاتے ہیں، جہاں سے جو ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج مقالہ کو کچھ زیادہ ڈسکس کر لیا، تھوڑی سی آپ کی جو سیاسی زندگی ہے، پولیٹیکل لائف، اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ کا جو تعلق ہے وہ مسلم لیگ نون سے، جی آپ ان کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں جی پنجاب سے، تو آپ بھی ذرا بتائیے گا کب سے آپ مسلم لیگ نون میں ہیں اور آپ نے کون کون سے کیسز لڑے ہیں، کہاں کہاں ڈیفینڈ کیا؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون سے تعلق میرا بائی برتھ ہے، مطلب مسلم لیگ سے میری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم لیگ کے سپورٹر تھے. میں پھر کالج لائف، یونیورسٹی لائف میں آیا، پھر میں نے بھی باقاعدہ مسلم لیگ جوائن کی، پھر وہ مسلم لیگ سے مسلم لیگ نون بن گئی. تو تب سے اب تک مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. پہلے میں لاہور ڈویژن کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں مسلم لیگ نون لائٹس فورم کا. تو اب جو ہے الحمدللہ لیڈرشپ نے مجھے پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری بنایا ہے مسلم لیگ نون لائٹس فورم کا. تو اپنے وکلاء کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جس حد تک ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
باقی میاں برادران کے، مریم نواز صاحبہ کے اور دوسرے لوگوں کے کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں پرسنلی، مطلب تو جس حد تک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے، چاہے وہ پولیٹیکل فورم ہو یا لیگل فورم ہو، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا تعلق آپ نے بتایا مسلم لیگ سے بائی برتھ ہے. جی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے الیکشن میں یہ صاحب الیکشن لڑنے جا رہے مسلم لیگ کی طرف سے. میری بات کر رہے جی ہیں. سر آپ دیکھیں میں جو ہے الیکشن لڑنے کا تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک پروفیشنل بندہ ہوں. اگر کبھی مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے وہاں کی خدمت کے لیے کوئی میدان میں اترنا پڑے تو میں ضرور ٹرائی کروں گا. اگر میری لیڈرشپ جو ہے اس بات کو مناسب سمجھے گی تو الحمدللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. آپ کو اس سے پہلے آفر ہوئی ٹکٹ؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوئی. لاسٹ الیکشن میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن وہ نہیں ملا تھا، تو پھر میں نے آگے مطلب 18 پارٹی میں یا 2013 میں. 13 میں پہلے کی تو بات ہے. اس وقت پھر وہ میں نے وہ نہیں اس طرح سے کیا جو ہمارے دوست تھے وہاں پہ جو الیکشن لڑ رہے تھے انہیں سپورٹ کیا اچھے طریقے سے. ویسے بھی ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، جی پارٹی آپ کو ٹکٹ نہ دے جی، اپنے اگلے کو بالکل، سپورٹ کرنا ہے. بالکل. پھر 2013 سے 24 سال 10 سال 11 سال کا ایک گیپ آ گیا، اس میں آپ نے دیکھیں میری جو ہے، جہاں تک میری بات ہے، میری پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن اس طرح کی نہیں ہے. ہماری صرف اس طرح کی ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کام کرنا چاہیں تو کم از کم پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ہم کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکے لا کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی کر سکے. میری ایفیلیشن اس طرح کی ہے. اس طرح کا ٹپیکل قسم کا میں وہ نہیں ہوں کہ جو لڑنے مرنے پہ چلے جاتے ہیں. جو فیکٹس ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتا ہو، چیزوں کا پتا ہو. آج کل تو سیاست میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مطلب عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. اندھا دھند لوگ جو ہیں تقلید کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. باقی میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کروں گا یہاں پہ کہ میں ایک پروفیشنل بندہ ہوں، کوئی بات کروں تو کسی کی دل آزاری ہو. باقی سارے معاملات وہاں پہ ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، کون سا پتلی تماشا ہو رہا ہے، کون کس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز سامنے ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اچھا کرے برا کرے ہم اسی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں، وہ اب جو پارٹیاں مطلب ہیں ذرا پیچھے ہٹ گئی ہیں یا جن کو گورنمنٹ ٹف ٹائم دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی، کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں. مین چیز ہے کہ پیٹریوٹک ہونا چاہیے بندے کو، محب الوطن ہو، اس کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو. تو یہ چیزیں سب کو اس وقت جو موجودہ دور جا رہا ہے، سیاسی جو معاملات ہیں، سیاسی پچ جو ہے وہ بڑی ڈیمیج ہو چکی ہے. سسٹم سیاست کچھ زیادہ یہ ری اسٹارٹ کرنا چاہیے، ہر چیز کو ریفریش کرنا چاہیے. سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے، سب پولیٹیکل فگرز کو مل کے تو ملک کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. اکانومی پھر ہی مضبوط ہوگی، پھر ہی ملک میں محبت اور اتفاق پیدا ہوگا. ریسنٹلی میں نے ایک بیان سنا تھا خواجہ سعادت صاحب کا، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بھائی پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے. جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں. اینڈ ہی از گڈ مین. وہ ہے مطلب تو سوچ ایسی ہونی چاہیے. باقی جب تک آپ اپنا اپنا چورن بیچتے رہیں گے اس وقت تک بس پتلی تماشا ہی ہوتا رہے گا. ایک دوسرے کا کبھی کسی نے فائدہ اٹھا لیا، کبھی کسی نے فائدہ اٹھا لیا، کبھی ایک اس جگہ پہ ہوتا ہے کبھی دوسرا اس جگہ پہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں لگے رہتے ہیں. 2018 میں جہاں پہ نواز شریف تھا جو بیانیہ اس کا تھا، آج وہی بیانیہ خان صاحب کا ہے. تو اپنے اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں، بس سلسلہ چل رہا ہے. صاحب آئی ایم ویری شاک کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آتے؟ سوشل میڈیا پہ آنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جو جتنا بساط میں ہے، جو ہماری لیمٹ ہے، اس طرح سے اس حد تک لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور کس چیز کے بارے میں کیا لا ہے. تو اتنا وہ ٹائم نہیں ہوتا. یہ جو لائر جاب ہوتی ہے یہ 24 آورس ہوتی ہے، 24 آورس. یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے. ایک پروفیشنل لائر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے ہی مطلب وہ لائر اسٹڈیز میں، کیسز میں، ڈیلنگز میں ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا. جس حد تک ہو اس حد تک آنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکے. جی باقی بڑا اچھا سیشن تھا آپ کے ساتھ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو. آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ایک ہمارے نشست ہوگی لیکن کسی اور ٹاپک پر. جی بالکل تب تک ویلکم. کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.